علی امین گنڈاپور صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے کچھ اناؤنسمنٹس کی ہیں، تقریر کی ہے اور انہوں نے آئندہ کا لائحہ عمل دیا ہے۔ وہ ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ مایوسی کی بات نہیں ہے کیونکہ اس وقت ایک ایسا نظام مسلط کیا گیا ہے پچھلے 2.5 سال سے، یہ ایک رجیم چینج آپریشن ہے جو کہ بیرونی مداخلت کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس بات کو مت بھولیے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ذرا سنیے۔ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کو مسرت کریں گے، ختم کریں گے، وہ ترامیم لائیں گے، ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا جی کہ آپ انتظار کریں، اب لائحہ عمل ہم بنائیں گے اور پہلے مینڈیٹ واپس لینا ہے اور اس کے بعد پھر ان ترامیم کو بھی واپس کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ساری کی ساری ترامیم نے واپس ہونا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا؟ یہ پاکستان کے عوام کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے اب 2 ہی راستے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ آرام سے گھروں میں بھی بیٹھیں اور اس بات کی توقع کریں کہ یہ جو مسلط شدہ رجیم ہے یہ آپ کو آسانی سے آپ کو راستہ دے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ذرا سنیے۔ یہ ساری عوام میں سے وہ لوگ نکلیں گے اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی اور یہ جو فرونیت، یہ جو جبر، یہ ظلم اور اپنی ذات کے لیے جو یہ ترامیم کی جا رہی ہیں، اس ملک کے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، محکموں کو استعمال کیا جا رہا ہے، سرکاری افسران کو استعمال کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس سب چیز سے انشاءاللہ ہم آزادی لیں گے۔ وقت قریب ہے، میں پورے پاکستان کی عوام کو پیغام دے رہا ہوں، وقت قریب ہے، آپ تیاری کر لو۔ اب صرف 2 ہی راستے ہیں، ڈو اور ڈائی۔ ڈو اور ڈائی کے علاوہ حل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پہ بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، ان لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ جنگ ہے نظریے کی۔ اور انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور نے جی کہ بار بار ہمیں دبایا جا رہا ہے، اب کرو یا مرو، بس یہی پالیسی ہے، ڈو اور ڈائی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب ہمیں باہر نکلنا ہے اور مستقل بنیادوں پہ نکلنا ہے اور پھر اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک کہ جو ہے ہم اپنا ہدف حاصل نہیں کر لیتے، اسی لیے یہ ضروری ہے۔ باقی جو ہیں جناب لوٹے ہوئے ہیں، لوٹوں کے بارے میں بھی علی امین گنڈاپور نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لوٹے جو ہیں ان کے بارے میں بھی آئندہ 1-2 دن کے اندر تحقیقات چل رہی ہیں اور جتنے بھی لوٹے ہوئے ہیں ان سب کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دلوائیں گے اور پارٹی سے بھی ان کا صفایا کریں گے۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں، اگر ان کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پھر ان کا کیا کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے بڑے مارچ کا اعلان بھی کر دیا۔ سنیے۔ سینئر موسٹ جج کے بجائے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے۔ اگر آپ نے سینئر موسٹ جج کو نہ کیا اپوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہاں پر ہم نکلیں گے، ہم یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی عدلیہ کو غلام نہیں بننے دیں گے اور ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، ہم تحریک بھی چلائیں گے، ہم مارچ بھی کریں گے، ہم آگے بھی بڑھیں گے، ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لہذا جی انہوں نے کہا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو بڑے مارچ کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمیں کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ایک اور بات بھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو مینڈیٹ، جنہیں مینڈیٹ ہی نہیں تھا، یہ انہوں نے ترمیم کی ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ علی امین نے کیا کہا ذرا سنیے۔ لا کر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کو مسرت کریں گے، ختم کریں گے، وہ ترامیم لائیں گے، ہم وہ ترامیم لائیں گے
کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو، اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو، اداروں کی مضبوطی ہو، بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے، اپنے نیچے لانے کے۔ علی امین گنڈا پور نے جی جو لوٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، جنہوں نے ووٹ دیا اور جنہوں نے نہیں دیا لیکن چھپے رہے، ان کے بارے میں بھی کیا کہا، کیونکہ اس وقت تقریباً 9 پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہیں جن کے بارے میں مختلف قسم کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، 5 جنہوں نے ووٹ دیا اور 4 وہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن ان کے بارے میں ہے کہ وہ پارٹی قیادت سے رابطہ منقطع کیے ہوئے تھے اور وہ سٹینڈ بائی پہ ان کو رکھا ہوا تھا حکومت نے۔ اس لیے اب ذرا سنیے گا علی امین گنڈا پور نے کیا کہا کہ ایسے ارکان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اور بزدلی نہیں دکھانی چاہیے تھی، ہم ان سے حساب لیں گے۔ استعفیٰ دے دیتا نا، استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دھوکہ دے کر عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر، جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں، انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی، ہم بھی حساب لیں گے ضرور، ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہضم کر لے گا، انشاءاللہ اتنے آرام سے ہضم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو جتنے ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں، اس وقت میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، بربلا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دیں ہیں ان چیزوں کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کا منہ بند کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے۔ اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے۔ جس طریقے سے اس غیر آئینی ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی، اس کو بالکل آئسولیشن میں لے جایا گیا، اور جو حرکتیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں، ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں جی لوٹوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے ایک اور بات پہ کی، انہوں نے کہا کہ جی اب فیس بک پہ بیٹھ کر انقلاب لانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ باہر نکلیں اور باہر نکل کر جدوجہد کرنا ہوگی، اور اگر واقعتاً بنگلہ دیش کی طرح کا انقلاب پاکستان میں لے کر آنا ہے تو اس کے لیے پھر فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر نہیں بلکہ عملاً سڑکوں پر نکلنا پڑے گا۔ علی امین گنڈا پور نے کیا کہا ذرا سنیے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، آپ کے بچے اگر نہ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں، تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ فیس بک پہ بیٹھ کر پوسٹ کر کے مزید انقلاب نہیں آتے، اب انقلاب ہے، اب فزیکلی آنا پڑے گا، آگے فزیکلی نکلنا پڑے گا، گنتی میں آنا پڑے گا، کھڑا ہو کر۔ کوئی بزدل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے تو اسے بہادر ہیں سینے پیش کرنے کے لیے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جناب بزدلی نہیں چلے گی، اب باہر نکلنا ہوگا، اور باہر نکل کر میدان میں آ کر جدوجہد کرنی ہوگی، اور آ کے بتانا ہوگا کہ پاکستان کے عوام سڑکوں پر موجود ہیں اور طاقت کے بل بوتے پر، اپنی جمہوری طاقت کے بل بوتے پر اپنے حق واپس لینے پڑیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے جی انتظار حسین پنجوتا کی عدم بازیابی پر بھی بہت زیادہ سخت تنقید کی، اور انہوں نے کہا خاص طور پہ پنجاب اور اسلام آباد IG کو کہ اگر آپ کو خیبر پختونخوا پہ حملہ کرنا ہو تو اس وقت آپ بہتر بنتے ہیں، لیکن انتظار حسین پنجوتا جو کہ عمران خان صاحب کے معاون خصوصی تھے اور ان کے وکیل ہیں، وہ لاپتہ ہیں، لیکن آپ کچھ نہیں کر پا رہے۔ علی امین نے کیا کہا سنیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے انتظار پنجوتا صاحب ہمارے وکیل ہیں، وہ غائب ہیں، کتنے دنوں سے وہ غائب ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں، عدالت پوچھ رہی ہے کہاں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، IG پنجاب صاحب آپ KP ہاؤس میں تو بڑے دھڑے سے ریجا کے ساتھ اور پولیس صاحب گھس جاتے ہیں، ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے، یہ آپ کی پرفارمنس ہے، استعفیٰ دو، گھر جاؤ، نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ۔ ڈاکہ مارنے کے لیے، گاڑیاں لوٹنے کے لیے، سامان لوٹنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ اگر تمہارا بیٹا ہوتا، یہ تمہارا بھائی ہوتا تو پھر اسے پتہ چل جاتا، اور کل تمہارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کل تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں، یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم اور رواج
कायम कर रहे हैं, ये अपने घर की तरफ रास्ता दे रहे हैं आप लोगों को। खुदारा ये गलत रस्म है, गलत रिवाज है, इज्तनाब किया जाए इससे। लिहाजा जनाब उन्होंने कहा कि अब ये जंग नहीं बल्कि अब ये जिहाद है और हम इस जिहाद के लिए तैयार हैं। अली अमीन ने खबरदार किया, जंग है नजरिए की, जंग है हक की, जंग है सच की, और अब ये जंग जिहाद की सूरत इख्तियार कर चुकी है। सारे जाके कुरान में जिहाद के बारे में पढ़ लो कि जिहाद के बारे में क्या हुक्म दिया गया, कि पहले आप जालिम हुक्मरान के खिलाफ मुंह से बात करें, फिर अगर मसला हल नहीं होता फिर आप फिजिकल होंगे, माली और जानी जिहाद का बाकायदा जिक्र आया है। इसलिए नहीं आया कि खाली पढ़ लो, इसलिए आया कि जब वो वक्त आए, वो नौबत आए, तो फिर जाने देने के लिए तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह हम लोग अवाम को पैगाम दे रहे हैं, यहां से पख्तूनख्वा की अवाम को और पूरे पाकिस्तान की अवाम को, कि हम इंशाअल्लाह आपको लीड करके इसके लिए तैयार हैं। आपको हम लीड करेंगे इंशाअल्लाह, और ये जंग अपनी कौम के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने मुल्क के लिए इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। ये है सूरत हाल जनाब। हालात पहले से ज्यादा कशीदा और मामलात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब आप किसी भी हक और सच को इस तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे और खास तौर पे अवामी मैंडेट को दबाने की कोशिश करेंगे और इलेक्शन चोरी करेंगे, तो फिर उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं निकले।